بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی سیاستدان نہ تو اتنا برا ہوتا ہے جتنا کہ اس کے دشمن اسے بتاتے ہیں، اور نہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا کہ اس کے دوست خیال کرتے ہیں۔ کوئی فلاسفر ایسا نہیں گزرا جو دانت کے درد کو صبر سے برداشت کر سکے۔ میں لوگوں سے ملتا رہا ہوں، نتیجتاً مجھ میں رحم اور شفقت کا عنصر کم ہو گیا ہے۔ قلم کا زخم بھی بے حد گہرا ہوتا ہے۔ یہ زندوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور مردوں کو زندگی بخش سکتا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں کو ہی اہمیت دو جو چائے کے اوپر آئی بلائی کو دیتے ہو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا بہترین طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ تنگ نظر وہ ہے جسے دو برائیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے اور وہ دونوں کو ہی اختیار کر لے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ دوزخ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ بھی ہموار اور آسان ہوتا ہے۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ زندگی اتنی مختصر نہیں، کسی کے ساتھ مہربانی کے لیے کافی وقت موجود ہے۔ شیر کو بھی خود کو مکھیوں سے بچانا ہی پڑتا ہے۔ فاصلے خون کے رشتوں کو ختم نہیں کرتے، بھائی بھائی ہی رہتے ہیں۔ ایک آدھا مذاق اچھی چیز ہے، لیکن اسے مستقل کاروبار بنا لینا اچھا نہیں۔ اپنے آباء و اجداد کے تصور میں ہی نہ کھوئے رہو۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ نوکیلے کانٹوں میں اکثر نرم گلاب ہوتے ہیں۔ بیکار کبھی نہ بیٹھو، اس لیے کہ برے خیالات ہمیشہ بیکاری میں ہی آیا کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے اکتا جاتے ہیں، دنیا ان سے اکتا جاتی ہے۔ عقل مند دوسروں کی اور بیوقوف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو لازمی کسی بات پر یقین کرنا ہے تو اس بات پر کیجیے کہ آپ بڑی حد تک دوسرے لوگوں جیسے ہی ہیں۔ جو شخص ناکامیوں سے ڈر کر بھاگتا ہے، اس سے کامیابی ڈر کر بھاگتی ہے۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ جسے والدین ادب نہیں سکھاتے، اسے زمانہ سکھاتا ہے۔ سزا اصل چور کو نہیں دی جاتی، اس کو دی جاتی ہے جو چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ سمندر کی تعریف کرو، لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ جو شخص زبان بند رکھتا ہے اور صرف آنکھ اور کان سے کام لیتا ہے، وہ آرام سے رہتا ہے۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ شہد کی مکھی اور زہریلا سانپ اکثر ایک ہی پھول کا رس پیتے ہیں۔ آپ ریچھ کو ناچنا سکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریچھ ریچھ ہی رہتا ہے۔ انسان ہی وہ جاندار ہے جسے دنیا میں اتنے شدید مصائب برداشت کرنا پڑے کہ اسے ہنسی ایجاد کرنا پڑی۔ محبت واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ دشمن تمہارا نفس یا جھوٹی انا ہے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ برف اور طوفان پھول کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بیج کو مار نہیں سکتے۔ پنجرے میں بند ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے،
میں نے بات کرنے والوں سے خاموشی، بے صبروں سے رواداری اور بے رحموں سے مہربانی سیکھی ہے۔ دشمن کو معاف کرنا آسان ہے، لیکن دوست کو معاف کرنا مشکل۔ خدا نہ تمہاری صورت دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کو، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ الوداع ان کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں کے ذریعے پیار کرتے ہیں، کیونکہ دل و جان سے پیار کرنے والوں کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ جب میں نے اپنے درد کو صبر کے میدان میں لگایا تو اس نے خوشی کا پھل دیا۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوش سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ کچھوے آپ کو سڑک کے بارے میں خرگوش سے زیادہ بتا سکتے ہیں۔ خاموش رہو، کیونکہ خاموشی کی دنیا وسیع معمور ہے۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقتوں سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ صرف ایک بار مجھے گونگا بنایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ ہماری سب سے بڑی غلطی دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہونا ہے۔ محبت کرنے والے کہیں نہیں ملتے، وہ ہر وقت ایک دوسرے میں موجود ہیں۔ خاموشی خدا کی زبان ہے، باقی سب تو ناقص ترجمہ ہے۔ جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اچھے وقتوں میں جیت گئے ہو۔ غم نہ کرو، اب جو کچھ بھی کھوتے ہیں وہ دوسری شکل میں ملتا ہے۔ وہاں واپس بھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ چھوڑ چکے ہوں۔ غم سے بھرے رہو تاکہ تم خاموشی کی پہاڑی بن جاؤ، رو تاکہ تم ہنسی میں ٹوٹ جاؤ۔ زندگی کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ کا انتظار کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کبھی بیکار نہیں ہوتی، صرف ہم اسے بیکار کر دیتے ہیں۔ اس کو دوبارہ موقع مت دیں جس نے آپ کی معافی پر بھی برا مانا۔ زخم ہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ میں داخل ہوتی ہے۔ خاموشیاں بھی کچھ کہہ جاتی ہیں جو شور کبھی کہہ نہیں سکتا۔ اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی بدلنا نہیں چاہتا۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، روز اپنی مرضی سے جیو۔ خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے اور گناہ گار کو گناہ سے بچاتی ہے۔ سکون تو صرف اپنے اندر ہے، باہر کی کسی چیز میں نہیں۔ ہر مشکل کے بعد کچھ خوشیاں اور کچھ کامیابیاں ضرور ہوتی ہیں۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ کچھ لفظوں سے لوگ مر بھی جاتے ہیں، کہنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے۔ زندگی کا کوئی مقصد ہو تو صبر اور دعا سے اسے پانا چاہیے۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھین لی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خدا ہماری پریشانیاں دور کرے گا۔ تجھے یاد کرتے کرتے یوں ہی زندگی گزر جائے گی۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اسے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جو شخص زیادہ سوچتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کام کرتا ہے۔